الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. یہ سورہ ہود کی 63 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ایک کھلی دلیل پر ہوں، میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یا صحیح سمجھ پر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھ کو رحمت یعنی نبوت دی ہے، اگر میں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون مجھے بچا لے گا؟ سو تبلیغ سے مجھے روک کر تم تو میرا نقصان ہی زیادہ کر رہے ہو. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی بن کر آئی ہے، سو تم اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں چارہ کھاتی پھرے، اور تم برے ارادے سے اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ. برائی پہنچانے کے مقصد سے تم اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ، ورنہ بہت جلدی عذاب آ کر تم کو پکڑ لے گا، فوراً عذاب پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. سو انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے یعنی اونٹنی کو مار ڈالا. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں مزے اڑا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. سو جب ہمارا عذاب کا حکم آ چکا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے بچا لیا
اور اس دن کی رسوائی سے حفاظت میں رکھا، یقیناً تمہارے رب وہ بہت طاقت والے ہیں، بڑے زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو ایک بھیانک آواز نے پکڑ لیا، سو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، ایسے ہو گئے جیسے اس بستی میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو سمود کے لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ گزشتہ مجلس میں واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ تو صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، اس پر کوئی معجزہ دکھاؤ، چمتکار دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا، چمتکار دکھاؤں گا، لیکن جب معجزہ اللہ کے یہاں سے آ جائے تو اس پر تم کو ایمان لانا پڑے گا، کلمہ پڑھ کے تم کو مسلمان ہو جانا پڑے گا۔ میں معجزہ دکھاؤں پھر بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ کر کے تم کو پکڑ لے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، آپ معجزہ دکھاؤ، ہم ضرور آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے اور ایک اللہ پر ایمان لائیں گے، ایک اللہ کی بندگی کریں گے۔ کہا کیا چمتکار دیکھنا ہے؟ تو انہوں نے پتھر کی ایک چٹان بتلائی کہ یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر کی چٹان ہے، آپ کو ایسا چمتکار دکھاؤ کہ وہ پھٹے اور اندر سے اونٹنی نکل کر کے آوے، پہاڑ میں سے اندر سے اونٹنی نکلے، پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلے اور وہ بھی گھابن ہوئے اور باہر آ کر کے وہ بچے کو جنم دے، تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مانیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، چمتکار مانگتے ہیں۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول فرما لی، صالح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور پہاڑ پھٹا، چٹان پھٹی، پتھر پھٹا اور اندر سے ایک اونٹنی نکلی، اور وہ اونٹنی بھی بہت بڑی، جنرل جو اونٹ کی سائز ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ بڑی سائز کی اونٹنی اندر سے نکل کے دوڑ کے میدان میں آئی، اور عجیب وہ اونٹنی پیٹ میں بچہ تھا، 10 مہینے کی گھابن تھی، آئی سب لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے اس نے بچے کو جنم دیا، اس کے اندر سے بچہ پیدا ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، جیسا چمتکار تم مانگتے تھے، جیسا معجزہ تم مانگتے تھے، وہ سامنے آ گیا، اب تو تم ایمان لے آؤ، اب تو تم کلمہ پڑھ لو اور اب تو مسلمان ہو جاؤ۔ تو زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے ایمان لانے سے منع کر دیا۔ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لائیو دیکھ رہے ہیں چمتکار کو، معجزے کو، پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ 2-4 آدمی، تھوڑے بہت آدمی ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام برسوں تک محنت کرتے رہے، برسوں تک ایمان کی دعوت دیتے رہے، کل 4000 آدمی ایمان لائے۔ اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا علاقہ، اتنے سارے لوگ،
اور نبی سالوں سال تک محنت کرے، ایمان کی دعوت دے، اتنا بڑا معجزہ دکھاوے اور صرف 4000 آدمی ایمان لاوے، یہ نبی کے لیے کتنی تکلیف کی چیز ہے، نبی کو کتنا رنج ہوتا ہے، نبی کو کتنا صدمہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کی محنت کی، میں نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے ان کو بلایا، معجزہ دکھایا، چمتکار دکھایا، لیکن صرف 4000 آدمی ایمان لائے، بہت تکلیف ہوئی آپ کو۔ پھر آپ نے یہ جو اونٹنی تھی جو پتھر میں سے نکل کے آئی تھی، وہ قدرتی اونٹنی تھی، اللہ کی قدرت سے آئی تھی، ایسے ہر چیز اللہ کی قدرت سے، لیکن اللہ نے دنیا میں جو سسٹم رکھی ہے کہ بھائی اونٹ اونٹنی ملتے ہیں پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سسٹم سے یہ اونٹنی آئی نہیں تھی، یہ اونٹنی تو ڈائریکٹ اللہ کی قدرت سے پہاڑ میں سے نکل کے آئی تھی، اسی لیے اس کی سائز بھی بہت بڑی تھی، اور دوسری بات یہ کہ یہ کھاتی بھی بہت تھی اور پیتی بھی بہت تھی۔ اب اس زمانے کے اندر جانوروں کو چرانے کے لیے جگہ ہوتی ہے، یہ علاقہ گھاس کا، چارے کا، وہاں جانور چرنے کے لیے جائے اور جانوروں کو وہاں چرنے کے لیے بھیجا جائے۔ اب یہ اونٹنی کیسی تھی کہ ایک ایریے میں چرنے کے لیے جاوے تو اس کی سائز دیکھ کر کے دوسرے جانور سب بھاگ جاتے تھے، کھڑے نہیں رہتے تھے، جیسے کہ کوئی بڑا جانور آ جاوے تو چھوٹے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی سائز کے اندر کہ جب وہ کسی کھیت میں کسی گھاس کی طرف چرنے جاوے تو سب دوسرے جانور بھاگ جاتے تھے، کھڑے نہیں رہتے تھے۔ ایک تکلیف تو لوگوں کو یہ ہو گئی کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی عجیب اونٹنی ہے، ان کی اونٹنی کی وجہ سے ہمارے جانور بھاگ جاتے ہیں، وہ چر نہیں سکتے ہیں، چر نہیں پاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ اونٹنی جہاں جاتی تھی وہ پورے ایریے کا گھاس کھا جاتی تھی، اکیلے پورا ایریا صاف کر ڈالے کھا کر کے، باقی ایک کھیتی ہوئے، ایک بنگا ہوئے، 1 ایکڑ ہوئے تو اس میں 20-25 جانور بھینس رکھ دو تو صبح سے شام تک چرتے چرتے تھک جاوے اور گھاس بچ بھی جاوے۔ لیکن یہ تو عجیب اونٹنی تھی کہ جس ایریے میں چلی گئی وہ چرتی تھی اتنی فاسٹ اور اتنا کھاوے کہ پورے ایریے کا گھاس صاف کر دے، چٹیل کر دے۔ اب وہاں دوسرے لوگوں کے بھی جانور تھے، دوسرے لوگ بھی بکری، اونٹ، دوسرے جانور پالتے تھے، ان کو فریاد ہونے لگی کہ بھائی صالح علیہ السلام کی اونٹنی اکیلی کھا جاتی ہے، ہمارے جانور کے لیے تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ اور یہ جانور والوں میں ایسے جھگڑے چلتے رہتے ہیں کہ تمہارے جانور یہاں چر جاتے ہیں، ہمارے جانور چرنے سے رہ جاتے ہیں، ایسا جانوروں میں چلتا رہتا ہے پالنے والوں میں۔ تو وہاں تو ساری پبلک ایک طرف ہو گئی کہ یوں کہنے لگی کہ بھئی یہ اکیلی اونٹنی صالح علیہ السلام کی سارا چارہ کھا جاوے اور ہمارے جانور بھوکے رہ جاوے۔ دوسری فریاد ہو گئی۔ تیسری فریاد یہ ہوئی کہ وہاں پانی پینے کا ایک کنواں تھا، ایک کنواں، اور اسی ایک کنویں سے پانی کا سسٹم چلتا تھا، سب لوگ اسی ایک کنویں سے پانی پیتے تھے۔ اب لوگ پانی پی لے وے، پھر جانور پانی پینے جا رہے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جب پانی پینے کے لیے جاتی تھی ایسے پیتی تھی کہ پورا کنواں خالی کر ڈالتی تھی، پورا کنواں خالی، کچھ بچاوے نہیں۔ تو عجیب یہ اونٹنی جہاں چرنے جاوے دوسرے جانور بھاگ جاوے، ایک فریاد۔ دوسری فریاد یہ کہ اکیلے سارا چارہ کھا جاوے، دوسرے کے لیے کچھ نہیں بچاوے۔ اور تیسرا یہ کہ کنویں پہ پانی پینے آوے تو اکیلی اونٹنی پورے کنویں کا پانی پی کر پانی سکھا ڈالے۔ عجیب بات ہوتی تھی۔ اب جب جھگڑا کھڑا ہوا تو لوگ سب آپس میں جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے بھائی کچھ جھگڑے میں صلح کی شکل نکالو۔
کچھ کمپرومائز کی شکل نکالو، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا چلو اچھا باری بنا دیتے ہیں۔ کیا باری بناتے ہیں کہ ایک دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پینے آوے اور ایک دن لوگوں کے جانور پانی پینے آوے، ٹن بائی ٹن کر دو۔ اور اونٹ کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ ایک مرتبہ پیٹ بھر کے پانی پی لے تو 15 دن تک اگر وہ پانی نہیں پیوے تو کام چل جاوے، ایسی قدرتی صلاحیت اللہ نے اونٹ میں رکھی ہے۔ تو یہ تو ایک ایک دن کی باری کہ آج صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اور کل لوگوں کے جانور پیئیں گے، پھر پرسوں صالح علیہ السلام کی اونٹنی، پھر لوگوں کے جانور، اس طرح ایک ایک دن کی باری بنا دی۔ بہت اچھی باری ہو گئی۔ پھر چرنے کے لیے جو کھیت ہوتے ہیں وہ کھیت بھی الگ الگ کر دیے کہ بھئی یہ ایریے میں پورے شہر کے جانور جائیں گے، ادھر والا ایریا ہے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جائے گی، سب کے ایریے الگ الگ کر دو، کھیت الگ الگ کر دو، تاکہ چرنے کے معاملے میں بھی کوئی جھگڑا باقی نہیں رہے۔ بالکل شانتی ہو گئی، کمپرومائز ہو گئی، جھگڑا ختم۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت سے آئی ہوئی اونٹنی تھی، تو اس کی ایک برکت دیکھو، عجیب برکت تھی اس کی۔ وہ آج پانی پیوے اور کل پانی نہیں پیوے۔ اب ظاہر ہے کہ جس دن اس اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوئے اس دن دوسرے کے جانور کنویں پہ جائیں گے نہیں باری کی وجہ سے، لیکن جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے شہر کے لوگ اپنے برتن لے کر کے آوے اور اس کا دودھ نکالے تو پورے شہر کے برتن بھر جاوے، اتنا دودھ وہ دیتی تھی۔ اندازہ لگاؤ کتنی دودھ کی برکت ہوگی، چونکہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی یہ اونٹنی تھی، اسی لیے قدرتی اس کے اندر دودھ کی برکت، اتنا دودھ نکلے کہ پورے شہر والے لے جاوے، پورے شہر کی سپلائی کے لیے ایک ہی اونٹنی کافی، اور سب کے برتن بھرا جاوے، یعنی وہ دودھ ڈے ہو جاوے ان کا، یعنی لوگوں کو اس دن پانی ہی نہیں پینے کا، دودھ ہی پیتے رہنے کا، اور دودھ میں کھیر بناؤ، جو بنانا ہو بناؤ اور کھاؤ، ریلم چھیل لے۔ اب ہر ایک دن چھوڑ کے اتنا دودھ ملتا ہوئے تو بھی مزہ آ جائے۔ تو دیکھو باری میں بھی بڑی رحمت ہو گئی کہ جس دن یہ اونٹنی دودھ پیے گی اور دوسرے جانور نہیں پیئیں گے، اس دن یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ سب کا کام چل جاتا تھا۔ اللہ کی برکت، خدا کی طرف سے رحمت، بہت اچھی سسٹم چل رہی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں حسد اور جلن پیدا ہوئی۔ وہاں ایک عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی، اس کے بہت سارے جانور تھے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ کیا باری کی سسٹم بنا دی، بعضوں کو یہ بھی درد ہوتا ہے، جھگڑا ختم کرنے کے لیے کوئی صلح کی شکل بناؤ باری کی جگہ کی، تو بھی بعضوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ تو ایک عورت تھی بڑی خوبصورت تھی، اس کو تکلیف ہوئی، وہ کہنے لگی کہ یہ کیا باری سنبھالنے کا، یاد رکھنے کا، آج کس کی باری ہے کس کی باری نہیں ہے۔ ایسا کرو نا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالو نا، تاکہ اونٹنی رہے ہی نہیں اور جھگڑا بھی نہیں رہے، کوئی فتنہ ہی نہیں رہے، باری بھی نہیں رہے۔ اللہ کے یہاں سے حکم آیا تھا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی قدرت سے آئی ہے، تمہارے مانگنے پر آئی ہے، نبی کا معجزہ بن کے آئی ہے، نبی کا چمتکار بن کے آئی ہے، اس کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، بری نیت سے ڈنڈا بھی مت مارنا، بری نیت سے اس کو سپاٹا بھی مت مارنا۔ لیکن ان لوگوں نے تو اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ہی پلان بنا ڈالا۔ اب کیسا پلان بنایا؟ ایک خوبصورت عورت یہ آفر رکھتی ہے کہ جو صالح کی اونٹنی کو مار ڈالے میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی اور اس کو میرے جانور ہدیے میں دے دوں گی،
اور میں جو ہے اس کو یہ انعام سارے انعام کی آفر رکھ دی. اب اتنے سارے انعام، ایک خوبصورت عورت شادی کر لے، جانور مل جاوے، پیسے انعام میں مل جاوے تو ہر ایک کو لالچ آوے، منہ میں پانی آ جاوے. ایک آفر مارکیٹ میں یہ آئی. دوسری ایک عورت تھی بڑی عمر کی، اس کی نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی. اس نے یہ آفر رکھی کہ جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالے میری لڑکی سے میں اس کی شادی کرا دوں، اور ایسا ایسا انعام دو، ایسا ایسا تحفہ دو، ایسی ایسی گفٹ دو. دوسری عورت نے یہ آفر رکھ دی. اب جب یہ دو آفر مارکیٹ میں آئے کہ دو خوبصورت عورت سے شادی، مال، جانور، تحفہ، گفٹ، انعام، تو کچھ بدبخت گندے لوگ تیار ہو گئے. اس میں ایک آدمی تھا قیدار ابن سالف نام کا، اور دوسرے اس کے دوست لوگ تیار ہو گئے کہ چلو اپنے پلان بناتے ہیں، نبی کی اونٹنی کو کاٹ ڈالتے ہیں، اللہ کے یہاں سے آئی اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں، اپنے کو انعام کے اندر جو ہے عورت سے شادی بھی مل جائے گی، پیسے بھی مل جائیں گے، جانور بھی مل جائیں گے، کام بن جائے گا. تو ان لوگوں نے ایک وقت طے کیا کہ فلاں دن اتنے بجے مار ڈالیں گے. اور جو قتل کرنے والے ہوتے، مرڈر کرنے والے ہوتے، پہلے وہ جس کو مارنا ہو نا اس کے ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہیں، ریکی کرتے ہیں اس کی کہ وہ کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کہاں جانا آنا ہے، کیسے جاتا ہے، اس کے پاس کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے پوری سسٹم دیکھی اونٹنی کی، کب آتی ہے، کہاں جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، کتنے بجے اس کو مارنا ایزی ہوگا، کیا ہوگا، پورا پلان بنایا. اور جتنے بھی کافر اور مشرک تھے وہ سب ان کے سپورٹر تھے، مدد کرنے والے تھے کہ نبی کی اونٹنی کو کاٹ ڈالو، نبی کی اونٹنی کو مار ڈالو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، مارو نبی کی اونٹنی کو. سب ساتھ دینے کے لیے تیار. اب جو ٹائم نکی تھا اس ٹائم کے اوپر قیدار ابن سالف اور اس کے دوست لوگ ایک پتھر کی چٹان کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے چھپ کر کے جیسے ہی صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی پیچھے کی طرف سے انہوں نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے اللہ کے نبی کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا، نبی کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا. یہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی اونٹنی، اللہ کی قدرت سے آئی ہوئی اونٹنی، اللہ کی مہربانی سے آئی ہوئی اونٹنی، اور ان ظالموں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا. اب جو اس کا بچہ تھا، ماں مر گئی، اونٹنی اکیلی رہ گئی، بچہ اکیلا رہ گیا. وہ روتا رہا اپنی ماں کی یاد میں، 3 دن تک روتا رہا. اور پھر وہ بچہ جو ہے پہاڑی علاقے میں بھاگ گیا، کہاں چلا گیا اس کا پتہ ہی نہیں چلا. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یہ لوگوں، میں نے تم کو کہا تھا نا کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو قتل مت کرنا، یہ معجزہ ہے، اس کو مت مارنا، لیکن تم نے اللہ کی اونٹنی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا. اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، 3 دن میں خدا کا عذاب آئے گا، تیار ہو جاؤ. بس عذاب آنا شروع ہوا، پورے علاقے میں، پورے شہروں میں خدا کا عذاب. پہلے دن عذاب کیسا آیا کہ تمام لوگوں کے چہرے پیلے پیلے ہو گئے قدرتی، جیسے کسی کو کمرے کی بیماری ہو، یرقان کا مرض ہو، پیلیا ہوئے تو کیسے سب کے چہرے پیلے 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 پڑ جاتے. پوری قوم، پوری پبلک، مرد عورت، جوان بوڑھے بچے، سب کے چہرے پیلے پیلے پڑ گئے، 24 گھنٹے پیلے پیلے چہرے. پھر دوسرا دن آیا، سب کے چہرے لال لال ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، سب کے چہرے، جس کا بھی چہرہ دیکھو لال، سب کے چہرے لال. عذاب شروع، 24 گھنٹے
سب کے چہرے لال لال ہو گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، اس دن تمام لوگوں کے چہرے کالے کالے پڑ گئے، سب کے چہرے ایک دم کالے۔ 3 دن تک یہ رہا۔ چوتھے دن حضرت جبرائیل امین آئے صبح صبح میں، اور جہاں پر ان لوگوں کی آبادی تھی وہاں ایک طرف کھڑے رہے، ان کے علاقے میں، ایریے میں، شہروں میں ایک طرف کھڑے رہے، اور جبرائیل امین نے ایک زوردار آواز لگائی، چیخ لگائی، چلائے، زوردار انہوں نے پکار لگائی، اور اس چیخ چکار پکارنے کی آواز اتنی ڈینجر تھی، اتنی خطرناک تھی کہ لوگوں کے کلیجے اور پتے پھٹ گئے۔ جب کوئی بھیانک آواز نکلتی ہے تو اس سے آدمی ڈر کے مارے بھی مر جاتا ہے، خطرناک آواز کی وجہ سے۔ اب جبرائیل آواز لگاوے، سبحان اللہ، خطرناک بھیانک چیخ ماری، چلائے جبرائیل امین، اتنی زور سے چلائے کہ پوری قوم کے لوگ مر گئے، سب کو موت آ گئی، اور سب لوگوں کے اوپر اللہ تعالی کا عذاب آ گیا، اور سب اپنے گھروں میں اوندے پڑ گئے۔ اوندے جیسے کہ کسی کو کوئی مرڈر کرے تو کیسا مار کے اوندا ڈال لیتا ہے، تو پوری قوم کے مرد عورت جوان بوڑھے بچے سب جبرائیل کی خطرناک آواز کی وجہ سے زمین کے اوپر اوندے گھٹنے کے اوپر پڑے ہوئے رہ گئے، صرف ایمان والے بچ گئے، حضرت صالح علیہ السلام بچ گئے۔ پوری بستی، پورا علاقہ ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ایسا بنجر علاقہ ہو گیا۔ شہر ختم، عمارت ختم، بازار ختم، کھیت ختم، دکانیں ختم، یعنی آباد اور ڈیولپ شہر ایک دم بنجر اجڑے ہوئے ہو گئے۔ یعنی کیسے ہو گئے؟ کبھی آدمی جنگل میں جاتا ہے یا ایک ایسی جگہ پر جاتا ہے، ہیریٹیج جگہ پر، ایتہاسک جگہ پر جاتا ہے کہ بھئی جنگل میں یہ قلعہ ہے، جنگل میں یہ شہر ہے، کبھی آباد تھا، لوگ یہاں رہتے تھے، اب لوگ وہاں سے نکل کے چلے گئے، 400 500 600 سال ہو گئے، اب پورا شہر ویران ہے، پتھر کی دیوار ہے، وہاں چاما چڑیے رہتے ہیں، اور جو ہے گھاس اگن نکلی ہوتی ہے، شہر ویران ہو گیا۔ تو کا ایسا بنجر اجڑا ہوا ان کا شہر منٹوں کے اندر ہو گیا، اور پورے شہر کو اللہ نے ختم کر دیا۔ جو قوم بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ خدا کا عذاب آج بھی آ سکتا ہے، اور ایسا ویسا نہیں، یہ قوم جہاں رہتی تھی، ان کے عالیشان مکان جہاں پر تھے، وہ ایریا آج بھی موجود ہے۔ حالانکہ کم سے کم ایک گنتی میں حساب لگاؤ تو 4 ساڑھے 4 ہزار سال ہوئے ہوں گے اس قصے کے، لیکن یہ علاقہ آج بھی موجود ہے، ایسا ہی بالکل کھنڈر اجڑا ہوا، وہاں مکان بنے ہوئے، بستیاں ویران، لوگ وہاں عبرت کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھتے کہ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ مدینۃ المنورہ اور تبوک، اس کے بیچ کے اندر یہ ایریا آتا ہے۔ جب مدینہ سے تبوک جاتے ہیں تو بیچ میں یہ جگہ آتی ہے، اور وہاں پر جو ہے بہت سارے پہاڑوں میں مکانات، میدان میں مکانات، بڑی بڑی دیواریں، پہاڑ میں کھودے ہوئے مکانات اب بھی موجود ہیں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں عبرت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ کیسی طاقت والی قوم یہاں رہتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذاب نے آ کر کے ان کو کیسا ختم کر دیا۔ اسی لیے انسان کو کبھی بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے، حضور کی برکت ہے، حضور کی رحمت ہے کہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا بڑا عذاب بھیجتے نہیں ہے۔
ورنہ پہلے زمانے میں جن لوگوں نے نافرمانی کی ان پر ایسا عذاب آیا کہ پوری پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ یہ رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ کی امت کے کافروں پر، مشرکوں پر، نافرمانوں پر اللہ ایسا بڑا اور عام عذاب نہیں بھیجتے جو پہلی امتوں میں اللہ عذاب بھیجتے تھے۔ یہ حضور کی رحمت کی برکت ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر۔ اسی لیے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، نبی کی بات ماننا چاہیے، نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بھروچ کے قریب میں ستپون ایک مدرسہ ہے، وہاں پہلے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا مفتی عبدالحفیظ صاحب بڑکو دروی، ان کا جمعہ کے دن انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرماوے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماوے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرماوے۔ دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضى بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ظاہری باطنی بیمار ہیں ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر نوع کے حادثوں سے حفاظت فرما،
اے اللہ جن پر جنات کی شرارت، جادو کے اثرات، نظر بد، ٹوٹکا ہے، اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، کامل تقوی والا بنا دیجئے۔ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، تمام دین کے کاموں کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں اپنی رضا ہمیں عطا فرما، پوری امت پہ حال پر رحم فرماؤ، جو جس مصیبت اور تکلیف میں ہے ان کو نجات عطا فرماؤ۔ اے اللہ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، آخرت کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرماؤ، ہماری جائز مرادیں اور تمناؤں کو پورا فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔